السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. تو آج کچھ پروفیشنل باتیں کرتے ہیں. کچھ بیل ضمانتوں کے بارے میں، کچھ تفتیشوں کے بارے میں، اور کچھ ان کی غلطیاں تفتیشی افسروں کی. تو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ 1985 میں جب ہم پنجاب میں تھے، پنجاب میں فرسٹ ٹائم اس کو انویسٹیگیشن کو الگ کیا گیا اور واچ اینڈ وارڈ کو الگ کر دیا گیا، اور میں پنجاب کا پہلا ایس پی تھا انویسٹیگیشن ایٹ فیصل آباد. تو ظاہر ہے پہلا ایس پی تھا انویسٹیگیشن کا 1985 میں، تو تجربہ بھی ہوگا مجھے انویسٹیگیشنز کا. اس سے پہلے جو انویسٹیگیشنز میں نے کی، اس کے تجربے کی، ان کے رزلٹ کی بنیاد پہ اس وقت کے آئی جی جو تھے حافظ صباح الدین جامی صاحب نے مجھے سلیکٹ کیا اس کے لیے کہ پہلا آپ ایس پی انویسٹیگیشن بنے پنجاب کا فیصل آباد میں. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. پھر سندھ نے بعد میں آگے بھی کیا کہ انہوں نے بھی انویسٹیگیشن اور واچ اینڈ وارڈ کو علیحدہ کر دیا. تو آئی جی تو ایک ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے آئی جی ایک ہی پھر ہے، اور ان کے نیچے جو ہیں ایڈیشنل آئی جی وہ کراچی کا وہ ایک ہے. اسی طرح حیدرآباد میں بھی تھا آر پی او، سکھر میں بھی تھا، مگر آئی ڈونٹ نو وائی اس کو وائنڈ اپ کر دیا گیا. تو پھر ایڈیشنل آئی جی کے نیچے ڈی آئی جی ہیں، پھر ایس پیز ہیں، اور ایس پی او میں پھر وہ انویسٹیگیشن ونگ ہے، وہ ایک ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، اور وہ اس طرح ہے. یہاں ایک ڈی آئی جی کے انڈر ہے انویسٹیگیشن، اور وہ زیادہ بہتر ہے اور اپنا واچ اینڈ وارڈ. اب یہ جو بات ہے تو ان کے اوپر جو ہے ٹائٹ کنٹرول ایکسرسائز کرنا ہے. جو اس کا ڈی آئی جی ہے وہ ظاہر کنٹرول کرے گا اپنے واچ اینڈ وارڈ، یعنی کرائم کو، کہ کرائم ہو نہ ہو، پریونشن جس کو کہتے ہیں. پریونشن جو ہے وہ بہتر ہے کہ کرائم کیا جائے، کس طرح کیا جائے وہ ان کو پتہ ہوگا. نہیں ہوگا تو پھر میں آگے بتاؤں گا ہاؤ ٹو پریونٹ دی کرائم. تو اور پھر انویسٹیگیشن سائڈ جو ہے ایف آئی آر درج ہو گئی، کرائم ہوا، ایف آئی آر درج ہو گئی، اور وہ چلی گئی انویسٹیگیشن کے پاس، پھر وہ اپنی تفتیش کرتے ہیں. اب جو یہ پریونشن ہے یہ بڑا اہم ہے. پہلے تو اس پہ بات کرتے تھوڑی سی کہ ایس ایچ او کا کام ابھی جو ہے ٹو پریونٹ دا کرائم. پریونشن آف کرائم میں بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ کرائم ہو ہی نہ، اور اکا دکا اگر ہو جائے تو اس میں نیگلیجنس نہ ہو پولیس کی، بلکہ وہ ہو جاتا ہے. اکا دکا تو ہم کہتے چلو ہو جاتا. آرگنائز کرائم جیسے ایک علاقے میں گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، یہ آرگنائز کرائم ہو گیا. ایک چوری ہو گئی تو پھر دوسری ہو گئی، پھر تیسری ہو گئی، پھر وہیں اسی علاقے میں اگر اچھا افسر ہوگا تو وہ اپنا ایک چارٹ بنائے گا، اس پہ نشاندہی کرے گا کہ یہ گلشن اقبال کا علاقہ ہے، فلاں ہوٹل ہے، یا فلاں مارکیٹ ہے، یا گلستان جوہر میں یہ علاقہ ہے، یا فلاں اس کا مارکیٹ ہے، یا جہاں اس پہ یہ کرائم بڑھتا جا رہا ہے تو کیا وجہ ہے. اس کو سوچنا چاہیے، اس کے افسروں کو بھی، اوپر بھی ایس ایس پی کو، ڈی آئی جی کو، تو کہ یہ کیوں بڑھ رہا ہے اس علاقے میں. تو دس شوز کہ یہ اسی علاقے کے رہنے والے ہوں گے. آگے پیچھے یہ گینگز، کیونکہ گینگ یا کرمنلز جو ہوتے ہیں ایسے ان نون علاقوں میں نہیں آ جاتے.
کیونکہ کرائم کمٹ کر کے پھر چھپنا ہوتا ہے، پھر وہاں سے بھاگنا ہوتا ہے، تو 2-3 مرحلہ ہیں، تو وہ اس طرح ان نون علاقے میں نہیں جاتے، نہیں کرائم کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہاں سے بھاگیں گے، کہاں سے پولیس آئے گی اور کہاں چھپیں گے. تو وہ ہاربر کرنے کے لیے ان کو وہاں جگہ چاہیے جہاں کے چھپتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور کوئی ان کا ہاربر کرتا ہوگا، کھانا کھلاتا ہوگا، اور یہاں ویپن بھی دیتے ہیں، ویپن دیتا ہوگا یہاں. وہ پھر گاڑی چوری ہوئی، پھر وہاں لے آیا، یہاں اور کرائم کیا، ڈکیتی کی، راوری کی، تھیفٹ کیا، وہاں لایا، پھر آگے سے وہاں سے ڈسپوزل ہوا. تو اس طرح ہوتا ہے. اس میں پھر وہ اگر وہاں ایسے ہی منتھلی باز کوئی آ گیا تو وہ تو پھر کرائم کنٹرول نہیں ہوگا، وہ بڑھتا جائے گا. پھر ان کے ساتھ ساز باز ہو جاتی ہے، پھر ان کی بیٹر پہنچ جاتے ہیں پولیس والے، السلام علیکم، ہم نہیں بتائیں گے ہمارا حصہ کدھر ہے. اور حصے بازیوں میں پھر کام شروع ہو جاتا ہے. تو اگر وہ اچھا اوپر افسر ہوگا، ایس ایس پی، ڈی آئی جی ہوگا، آئی جی ہوگا، تو وہ کہے گا کہ اس علاقے میں کیوں کرائم بڑھ رہا، وائی. اور یہ ہم تو بورڈ پہ لگاتے تھے، پنس لگاتے تھے، ریڈ پن، گرین، وائٹ، یہ وہ. تو وہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہاں ایک گاڑی ہوئی، پھر دوسری، تیسری، یہاں وہ گاڑیاں یہاں اور چیزیں کمٹ کر رہے ہیں، راوریز، ڈکیٹیز اور تھیفٹ وغیرہ، تو وہ ان کو بھی دیکھے گا کہ یہ کیوں بڑھ رہا ہے. تو اور اس علاقے میں بڑھ رہے ہیں. تو منتھلی میٹنگز جو ہم کرتے ہیں، اس زمانے ہم تو کرتے تھے، ریگولرلی کرتے تھے. تو ان کو ایس ایچ اوز کو ایک ایک کو ہم کھڑا کرتے تھے، ہاں بتاؤ اس علاقے میں کیا ہوا، کیوں بڑھا کرائم. تو اور اس میں آپ نے ریکوریز کیا کی، پہلے تو یہ بتاؤ. اگر 15 گاڑیاں چوری ہوئیں تو تم نے ریکوری کتنی کی، کتنے گینگ تم نے باسٹ کیے، یا تم نے گینگ بنانے شروع کر دیے. جہاں کوئی ایکا دکا ہو رہا تھا تو تم نے گینگ بنوانے شروع کر دیا، وہ گینگ بن گئے، گینگ بن گئے اور تم نے ان کو پیٹرونائز کیا تو بڑھ گئے. تو اس میں پھر پولیس والوں کو بھی ہم سمجھاتے ہیں کہ کس طرح کام کرنا چاہیے، کس طرح سیکٹرز میں ڈیوائیڈ کرنا چاہیے، بیٹس میں ڈیوائیڈ کرنا چاہیے، ایریاز، اور بیٹ ہیڈ کانسٹیبلز، بیٹ کانسٹیبلز، اور اوپر اے ایس آئیز، اور اوپر سب انسپیکٹرز، ان کو بیٹس دی جائے، اور کہ یہ تم نے پریونٹ کرنا ہے تھا کرائم، یہ دوبارہ نہ ہوا تو پھر تم سمجھتے ہو کیا ہوگا. اور اس طرح اب وہ اس طرح وہ اپنا پریونشن سائڈ پہ کنٹرول کیا جاتا ہے. پھر رابطہ ہونا چاہیے، جیل سے رابطہ ہونا چاہیے کہ فلاں 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 جو تھے اندر ہم نے بھیجے تھے، ان کی بیل تو نہیں ہوئی، باہر تو نہیں آ رہے ہیں، رابرس، کارسنیچرس، ڈیکوائٹس، تھیوز، پک پاکٹرس، تو وہ باہر تو نہیں آ رہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہو، وہ پھر بیل ہو گئی، وہ آ کے کرائم کرا ہے، ان کو ہوش ہی نہیں ہو. تو جیل حکام سے کلوز رابطہ ضروری ہے. تو اچھا، پھر یہ ہوا کہ اب تھوڑا سا میں ادھر آ جاتا ہوں انویسٹیگیشن پہ. انویسٹیگیشن میں عدالتوں سے ہو جاتی بیل. تو یہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب عدالت نے بیل کر دیا. اب یہ جناب عدالت نے بیل کر دیا کہہ کے آگے سے کوئی پوچھے جناب ہم کیا کریں، کورٹ سے ضمانت ہو جاتی. او بھائی خدا کے بندو، عدالت ایسے تو جاتے تو نہیں دے دیتی ملزم کو کہ آ جاؤ بیل پہ چلے جاؤ. عدالت آپ سے نوٹس ایشو کرے گی، ریکارڈ بنوائے گی کہ اس کا ریکارڈ لاؤ، آپ نے کیا کیا ہے، اس کے خلاف کیا ثبوت ہے، آپ نے کیا ثبوت اکٹھے کیے ہیں، ایویڈنس کیا ہے. تو چلو اس کو اگر بیل دے دی، ٹیمپرری بیل دے دی، پرمنری بیل دے دی، تو اس کی کنفرمیشن ہوتی ہے. کنفرمیشن میں اس میں بڑا ٹائم ہوتا ہے. اس میں آپ نے کیا ایویڈنس اکٹھی، کیا ایویڈنس کلیکٹ کی. ایویڈنس اگر آپ کلیکٹ ہی نہیں کرو گے اور پھر آنکھیں بند کر کے آگے جا کے رکھ دو کہ نہیں صاحب بلائی کچھ نہیں، تو آگے کیا کرنا ہے، جیسا ہم نے گرانٹ کر دینی ہے، اس کو کنفرم کر دینا بیل کو. یا انوسینٹ آدمی ہوا تو اس کو کر دیں گے، بیل آؤٹ کر دیں گے،
پتہ پڑ جاتا ہے. ادھر ان کے بھی وکیل آئیں گے, وہ آپ سے بحث کریں گے, اور آپ اگر آپ کی تیاری نہیں ہے تو آپ گئے اور وہ بیل گرانٹ ہو گیا. تو اسی طرح اگر میں صرف آج اس میں, کیونکہ چھوٹی چھوٹی میں ریکارڈ کرتا ہوں, کہ آپ اگر پاکستان پینل کوڈ اور یہ اپنا کرمنل پروسیجر کوڈ, ایویڈنس ایکٹ, یہ تینوں اگر آپ اچھی طرح پڑھ لیں, ایس ایچ اوز بھی اور تفتیشی افسر, تو آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی کہ پاکستان پینل کوڈ کا چیپٹر 11 اور سی آر پی سی کا یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ کا چیپٹر 14 پارٹ 5, یہ اگر آپ پڑھ لیں دونوں, اور ایویڈنس ایکٹ 1995 والا ہے جس کو ہم کہتے ہیں قانون شہادت, تو یہ اگر آپ تین پڑھ لیں تو پھر آپ کے اگر ملزم صحیح ہوگا تو اس کو بیل نہیں ملے گی. اسی طرح نیب والوں کا حال ہے, تو میں اس پہ بھی کل بات کروں گا. آج میں آپ کو ایسا بریف دے رہا ہوں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ انویسٹیگیشن ہوتی کیا ہے. اور وزیر اعظم صاحب, میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نیب کی انویسٹیگیشن اکیڈمی بنائیں کراچی میں, اس میں ہم فل کوآپریٹ آپ کے ساتھ کریں گے. ان کو تفتیش سکھائیں, کیونکہ آپ کو صرف ابھی پیسے ریکور کرنے ہیں لوٹر سے, تو اس سے خزانہ بھر جائے گا. تو لوٹرز کو ٹچ تو کیا ہی نہیں ابھی تک انہوں نے. تو نیکسٹ پروگرام جو میں کروں گا, ڈیپ جاؤں گا انویسٹیگیشن میں بھی اور پریونشن میں بھی اور نیب پہ بھی انشاءاللہ, نیب ایف آئی دونوں انشاءاللہ تعالی. تو دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. اللہ حافظ.